السلام علیکم دوستوں، پاکستان میں جاری حالیہ سیلاب کی تباہ کے بعد ایک بحث ہو رہی ہے کہ کیا یہ عذاب ہے یا پھر حکمرانوں کی غفلت ہے یا مس مینجمنٹ ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ لفظ عذاب کے معنی ہوتے کیا ہیں اور قرآن کریم میں یہ کن کن معنوں میں اور کن کن مفہوم میں آیا ہے، اور وہ کون سی قوم تھی جس پر سیلاب کا عذاب آیا، ان کی کیا وجوہات تھیں جس کی بنا پر ان پر عذاب آیا، اور پاکستان کی موجودہ صورتحال کا کیا کنیکشن بن سکتا ہے اس قوم کے ساتھ۔ لفظ عذاب کا مادہ ہے عین زال بے۔ اس مادے کی میننگ کے حساب سے اس کے معنی ہوتے ہیں سزا، بھوک اور پیاس، تکلیف سے گزرنا، بندش اور رکاوٹ ہونا۔ عربی زبان میں عذوب یا عازب اس آدمی یا اونٹ یا گھوڑے کو کہتے ہیں جو پیاس کی شدت کی وجہ سے کھانا پینا چھوڑ دے، جو بغیر کھائے رات گزارے، یا ایسا شخص جسے حفاظت یا سائے کے لیے چھت نصیب نہ ہو۔ لہذا بھوک، پیاس کی تکلیف، غیر محفوظ ہونا، ان سب کے لیے عذاب کا لفظ استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں۔ قرآن کریم میں یہ لفظ جرم کی اس سزا کے لیے بھی آیا ہے جو عدالت سے ملتی ہے۔ ہم نے مادے کی میننگ میں دیکھا کہ اس کے معنی سزا کے بھی ہوتے ہیں اور بندش اور رکاوٹ کے لیے بھی ہوتے ہیں۔ ان دونوں مادے کی میننگ کے حوالے سے یہ لفظ قرآن کریم میں آیا ہے کہ جب عدالتوں سے کسی مجرم کو سزا دو تو اس وقت مسلمانوں کا ایک گروہ موجود ہو، یعنی کہ سزا کا میننگ جو ہے اس شخص کے لیے ہو گئی جو مجرم ہے، اس کو سزا مل گئی، اور جو میننگ رکاوٹ اور بندش کی ہے تو اس کے پرسپیکٹو میں اگر آپ دیکھیں تو مسلمانوں کے گروہ کو جو بلایا جائے گا تو وہ اس سزا کو دیکھ کے کیا کریں گے، اس کی عبرت پکڑیں گے، اس جرم سے روکیں گے۔ قرآن کریم میں عذاب کا لفظ بہت دلچسپ انداز میں بھی استعمال ہوا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہارے اوپر سے یا تمہارے قدموں کے نیچے سے میں عذاب بھیجوں۔ اگر یہ نہیں، مطلب جو قدرتی آفات ہیں وہ نہیں، تو اس کے ایکویلنٹ وہ ایک اور چیز بتاتا ہے، اس کو بھی عذاب ہی کہتا ہے کہ تمہیں مختلف گروہ بنا کر آپس میں لڑا دوں تاکہ تم ایک دوسرے کی لڑائی کا مزہ چکھ لو۔ اور یہ تو ہم جانتے ہیں کہ یہ آپس کی لڑائیاں تو ہمارے یہاں پاکستان میں بہت ہی کامن ہے، ہم نسل میں، ذات میں، مذہب میں، ہر لیول پہ لڑ رہے ہیں۔ دنیاوی زندگی میں ذلت و رسوائی اللہ تعالیٰ عذاب کہتا ہے۔ وہ یونس علیہ السلام کی قوم کے حوالے سے کہتا ہے کہ جب وہ ایمان لائی تو ہم نے ان سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ہٹا دیا۔ ہم مسلمانوں میں ایک عقیدہ پایا جاتا ہے کہ ہم یہاں چاہے جتنے ذلیل و رسوا ہو جائیں، ہم جتنے بھی عذاب سے گزر جائیں، لیکن آخرت ہماری ہے۔ لیکن قرآن اس عقیدے کو ڈینائی کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے دنیا کی زندگی میں جو عذاب میں مبتلا ہے، جو ذلیل و رسوا یہاں پر ہے، وہ آخرت میں بھی عذاب میں ہی مبتلا رہے گا، اور بلکہ اس سے زیادہ شدید عذاب میں وہ جائے گا۔ ایسا بالکل نہیں ہے کہ آپ یہاں تو ذلیل و رسوا ہوں اور وہاں آپ کو بادشاہت مل جائے۔ ابراہیم علیہ السلام جو اپنے باپ کو تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں ڈرتا ہوں کہ تجھے رحمان کی طرف سے کوئی عذاب پہنچے تو تو شیطان کا دوست ہو جائے۔ اب آپ غور کریں کہ شیطان کا دوست ہونے کے بعد تو ہم پہ عذاب آتا ہے، لیکن یہاں ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ رحمان کی طرف سے کوئی تجھے عذاب پہنچے، اس عذاب کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تو شیطان کا دوست ہو جائے گا، یعنی کہ تو وہ عمل کرے گا پھر کہ جو شیطان چاہتا ہے۔ وہ عمل کیا ہوں گے؟ قرآن آپ کو آپ کی خواہشات کے پیچھے چلنے سے منع کرتا ہے، کیونکہ یہ وہ راہ ہے جو اس کو اللہ کی راہ سے بہکا دے گی، اور اگر آپ اس طرح بہک گئے تو آپ کے لیے سخت عذاب ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس جواب کی طرف کہ قرآن شریف میں کس قوم پر سیلاب کا عذاب آیا۔ اس کے حوالے سے میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے، یہ آپ اس میں دیکھ لیں۔ میں آپ کو یہاں مختصراً بتا دیتا ہوں کہ قوم سبا تھی جس کے اوپر یہ سیلاب کا عذاب آیا تھا۔ وہ کیوں آیا تھا؟ کہ وہ ایک زرعی قوم تھی، وہ بہت خوشحال تھی، لیکن اس کے حکمرانوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ ہماری حکومت بڑھ جائے، ہمارے لمبے لمبے راستے ہو جائیں، یہ تو چھوٹی سلطنت لے کے بیٹھ گئے، سب کچھ یہاں اویلیبل ہے، اب ہم ایکسپینڈ کریں۔ لیکن اس ایکسپینشن کے لیے انہوں نے ظلم کیا برابر کی ریاستوں پہ۔ جب برابر کی ریاستوں پہ ظلم کیا، وہ ایکسپینشن کرنے کی طرف چلے گئے تو ان کا دھیان اپنی زرعی جو ان کی ریاست تھی اس سے دماغ ہٹا ان کا، اور ایکسپینشن میں ان کی انوالومنٹ زیادہ ہو گئی، جس کی بنا پہ جو بند اور جو ڈیمز انہوں نے بنائے ہوئے تھے، جب بارشوں کی زیادتی ہوئی تو وہ ڈیم ٹوٹ گئے۔ اب آتے ہیں ہم اپنے آخری سوال کی طرف کہ پاکستان کا کیا تعلق ہے۔ اس قوم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انہوں نے ایکسپینشن کی خواہش ظاہر کی، اب لمبے لمبے راستے ان کے ہو جائیں۔ پاکستان میں یہ خواہش قومی سطح پہ نہیں ہوئی، لیکن حکمرانوں کی سطح پہ ضرور ہوئی ہے۔ ہمارے سارے حکمرانوں کی زمینیں جائیداد یہاں نہیں ہے، وہ لندن،
اور سوئٹزرلینڈ اور پتہ نہیں کہاں کہاں ان کی جائیدادیں ہیں. نہ صرف حکمرانوں کی بلکہ سارے ٹاپ کے جو بیوروکریٹس ہیں ان کی بھی باہر ہیں. جب آپ کی سارا جینا مرنا باہر ہے تو یہاں کا تو کوئی بھی دھیان نہیں کرے گا. اب ہم آتے ہیں آخری پوائنٹ کی طرف کہ کیا یہ عذاب ہے یا مس مینجمنٹ. دیکھیں عذاب کی وہ ڈیفینیشن ہی نہیں ہے جو ہمیں ڈیفینیشن بتائی جاتی ہے کہ کوئی فرشتے آ کے ہمیں اوپر لے جا کے اٹھا کے پٹک دیں گے پھر کہیں جا کے وہ اس کو ہم عذاب کہیں گے. ایسا نہیں ہے. عذاب کی کئی میننگ استعمال ہوئی ہیں, کچھ تو میں نے آپ کو ایکسپلین کر دی, بہت ساری ہیں جو میں ایکسپلین ہی نہیں کر سکا ہوں. قرآن کریم جس کو ٹائٹل کرتا ہے وہ ہے حکمران. حکمران جب غفلت کرتے ہیں اس کا انجام عذاب ہوتا ہے. حکمرانوں کی غفلت سے ہی عذاب آتے ہیں. آپ ہو سکتا ہے پھر یہ سوچیں کہ عوام تو صحیح ہوں لیکن حکمران غلط ہوں, تو پھر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ایسا بھی نہیں ہے. اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ آپ ظلم کو سہتے رہو. اگر حکمران آپ کے غلط کر رہے ہیں تو آپ کیوں سہ رہے ہیں؟ اللہ نے تو آپ کو نہیں کہا. کسی نبی نے یہ کام نہیں کیا. ہر نبی اس مقام پر آیا جب پورا کا پورا معاشرہ کفر کا تھا. اس سینیریو میں آ کے اس نبی نے سب سے پہلے جا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب وحی ملی تو سب سے پہلا حکم یہ ہوا کہ جاؤ جا کے فرعون کو سمجھاؤ. فرعون کون تھا؟ اس وقت کا حاکم وقت. اگر عوام صحیح ہے تو پھر حکمران کیسے ظالم مسلط ہو سکتے ہیں؟ ہو ہی نہیں سکتا, یہ پاسبل ہی نہیں ہے. اور اسپیشلی آج کے دور میں چلیں, پہلے کے دور میں تو یہ بھی مان لیا جا سکتا ہے کہ بادشاہت تھی جی, پورا جو بادشاہ جب مرے گا تب حکمران چینج ہوگا. اب تو یہ ہے کہ 5-5 سال کی حکومت ہے. آپ کیوں ووٹ دے رہے ہیں ان لوگوں کو جو بار بار آپ پر آ کے ظلم کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب تو یہ کہ عوام بھی غلط ہے. عوام کو بھی وہی فائدے نظر آ رہے ہیں, وہ بھی وہی رشوتیں لے رہی ہے, وہی کمیشن لے رہی ہے, وہی ملاوٹیں کر رہی ہے. وہ ہر انسان اپنی سطح پہ وہی کام کر رہا ہے جو حکمران اپنی سطح پہ کر رہے ہیں. جس کی سگنیچر پہ جتنی طاقت ہے اس طاقت کو پورا استعمال کر رہا ہے اپنے مفاد کے لیے, اپنے بچوں کے لیے. پاکستان کی تاریخ بڑی عجیب ہے, اس پر کبھی ہم بعد میں ڈسکس کریں گے, لیکن شارٹ سمری میں آپ دیکھ لیں. جب پاکستان بنا تو ایک جھلک سی نظر آئی تھی ریاست مدینہ کی. عوام میں جو جذبہ تھا, حکمرانوں میں جو جذبہ تھا, وہ ویسے ہی تھا جو قرآن ہمیں کہتا ہے. تھوڑے سے ٹائم بعد ہی ہماری آرمی کو یہ احساس ہوا کہ یہ حکمرانی ہم لے لیں. تو سب سے پہلی بغاوت ہوئی آرمی کی طرف سے اور انہیں معاشرہ لگا دیا, ٹیک اوور کر لیا. اس کے کچھ وجوہات ہیں. ہندوستان پہ حکومت برٹش کی سویلینز نے نہیں کی تھی, آرمی نے کی تھی, کیونکہ یہ ان کی فاتح جگہ تھی. جب بھی وہ فاتح جگہ ہوتی ہے تو آرمی کا جنرل جاتا ہے. اب جب پاکستان بن گیا تو یہاں کی آرمی نے اسی کو ماڈل بنایا, یہاں کی آرمی کے لوگوں نے انہی کو ماڈل بنایا جنہوں نے ان پر حکمرانی کی تھی. انہوں نے اس کو حاصل کرنے کے لیے فوراً ٹیک اوور کیا. ٹیک اوور کرنے کے بعد کچھ عرصہ اچھی چیزیں چلیں, لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوا کہ ہمارے ہاں جو حکمرانی کی سلیکشن کا پروسیس تھا وہ ختم ہو گیا. ہمارے یہاں جمہوریت نہیں آئی, ہمارے یہاں عوام کو حق نہیں دیا گیا. اور نتیجہ یہ نکلا کہ جب الیکشنز کی باری آئی تو جس کو آپ مادر ملت کہتے ہو آپ نے انہی کو ہروایا. اگر فاطمہ جناح جیت جاتی تو پاکستان شاید بہت آگے ہوتا. فاطمہ جناح کی ہار سے ہمیں یہ ملا کہ جو مجیب الرحمان تھے, جو فاطمہ جناح کے بہت ہی اچھے ساتھیوں میں تھے, وہاں بھی بغاوت شروع ہوئی. فاطمہ جناح کی ہار کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارے یہاں سول حکومت ختم ہو گئی. ہم نے وہ راہ ہی بند کر دی جہاں سے کوئی سول حکمران, کوئی سول لیڈر, کوئی پولیٹیکل لیڈر پیدا ہوتا. اب جو بھی لیڈر پیدا ہوا آرمی نے پیدا کیا. اس میں سب سے پہلا لیڈر پیدا کیا ذوالفقار علی بھٹو. ذوالفقار علی بھٹو نے سب سے پہلے کیا کیا, اپنے اقتدار کو چلانے کے لیے اس نے بنگلہ دیش کو کٹوا دیا. اس نے کہا وہاں تم, یہاں ہم. جس وقت بھٹو آیا تو پاکستان میں 22 خاندان کاروباری خاندان تھے جن کی انڈسٹریز تھی. اس کو یہ چیز ڈائجسٹ نہیں ہوئی کہ اقتدار میرا لیکن یہ بھی ایک طریقے سے ایکویلنٹ ہی ہیں کیونکہ یہ طاقت رکھتے ہیں, سارا بزنس ان کے ہاتھوں میں. اس نے اتنا بدترین ایک فیصلہ کیا کہ اس نے کہا کہ نیشنلائزیشن ہو جائے گی. نیشنلائزیشن کے بعد کیا ہوا کہ ان 22 خاندانوں کی جتنی انڈسٹریز تھیں وہ ساری کی ساری گورنمنٹ نے لے لی, ٹیک اوور کر لی. جب وہ ٹیک اوور کر لیں تو وہ انڈسٹری جو پرائیویٹ سیکٹر چلا رہے تھے جس طریقے سے, وہ اس طریقے سے چل ہی نہیں سکی. ان کا بیڑا غرق ہو گیا. لیکن نہ صرف بیڑا غرق ہوا بلکہ پاکستان میں انڈسٹریز کا کلچر ہی ختم ہو گیا. آج بھی اتنے سال گزر گئے,
कोई भी इन्वेस्टर बड़ी इंडस्ट्री नहीं लगाता पाकिस्तान में। जब ये भुट्टो का दौर था तो यहाँ की इंडस्ट्रीज में 5-5 लाख बंदा काम करता था एक इंडस्ट्रीज में। पाकिस्तान की आज आप बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री देख लें, उसमें जो बंदा काम कर रहा होगा मैक्सिमम चला जाएगा 5,000-6,000। यहाँ लाखों लोगों की कोई कंपनी नहीं है। भुट्टो के बाद दौर आया ज़िया-उल हक का। ज़िया-उल हक ने मजहबी पेशवाओं को बिल्कुल खुली आज़ादी दे दी। जब मजहबी पेशवाइयत आई तो उस चीज़ ने इंसानों की आज़ादियाँ छीन ली। वहाँ से हमारे यहाँ 2 हुकूमतें बन गई, एक मजहबी हुकूमत बन गई और एक पॉलिटिकल हुकूमत बन गई। ज़िया-उल हक के बाद पाकिस्तान में जो सियासत आई वो आर्मी की पैदा करदा आई। चूंकि वो पॉलिटिकल प्रोसेस से गुजर के नहीं आई तो उन्होंने सिर्फ एक मकसद के लिए आई थी, वो मकसद यही था कि पैसा बनाना। वो पैसा बनाते रहे। जब हुक्मरान पैसा बनाते हैं, हुक्मरान खुद से पैसा नहीं बना सकता, वो ब्यूरोक्रेसी को यूज करके ही बनाता है। क्योंकि जितनी भी मुल्क में डेवलपमेंट होती हैं वो ब्यूरोक्रेट्स के थ्रू होती हैं। तो ब्यूरोक्रेट्स होते क्या है, हर इदारे को चलाने वाले कुछ सीनियर लोग होते हैं। जैसे कंपनीज में सीनियर मैनेजमेंट होती है, इसी तरीके से गवर्नमेंट में जो सीनियर लोग होते हैं जिनके सिग्नेचर पे उस इदारे की चीजें होती हैं वो ब्यूरोक्रेट्स कहलाते हैं। अब ब्यूरोक्रेसी के जरिए से जब हुई तो ब्यूरोक्रेट्स ने सियासतदानों को भी हेल्प किया पैसा बनाने में, और वो इतने शरीफ तो थे नहीं, उन्होंने अपना ही पैसा बनाया। उन्होंने 100 रुपए का सियासतदान को दिए तो 20 रुपए अपनी जेब में भी रखे। उनके नीचे वालों ने भी यही काम किया। इस तरीके से एक करप्शन का एक जाल बिछता गया। जब इदारों का ये हाल हुआ उसका इम्पैक्ट पड़ा प्राइवेट सेक्टर पे, तो प्राइवेट सेक्टर्स वाले भी वही काम करने लगे। उन्होंने क्या किया कि चूंकि गवर्नमेंट के तमाम इदारे बिक चुके थे, उन्होंने भी अपनी प्रोडक्शन में वो मामला करना शुरू कर दिए। मिलावटें शुरू हो गई, जाली चीजें शुरू हो गई, बोलते कुछ हैं देते कुछ हैं, क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज होने लग गए। हर चीज में मतलब जहां वो पैसा बचा सकते थे प्राइवेट इदारे वाले, उन्होंने बचाया। इस तरीके से कुल मिला के मुल्क के लिए किसी ने नहीं सोचा, ना यहाँ दरख्त लगाए गए, ना यहाँ डैम बनाए गए। जब ये चीजें आप नहीं करते तो क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा विक्टिम पाकिस्तान बना। क्लाइमेट चेंज होने का सबसे पहला इम्पैक्ट क्या हुआ, गर्मी बढ़ी। जब गर्मी बढ़ी तो समंदर का पानी ज्यादा इवेपोरेट होगा, समंदर का पानी भी ज्यादा इवेपोरेट होगा और जो पहाड़ों पे ग्लेशियर्स हैं वो भी ज्यादा पिघलेंगे। तो पानी ग्लेशियर से भी ज्यादा तादाद में आएगा और बारिश से भी ज्यादा बहेगा। अगर वो हमने डैम बनाए हुए होते तो ये स्टोर हो जाता, और अगर हमने दरख्त और ये सारे जो क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो मामलात होते हैं वो हमने किए होते तो इस तरह की चेंजेस होती ही नहीं। जैसे कि इंडिया में देख लें, इंडिया में भी तेज बारिश हुई लेकिन उनके सारे डैम भर गए, उनके बाद उन्होंने तो पता नहीं कितने सारे डैम बनाए। दूसरा, अल्लाह ताला जिल्लत और रुसवाई को सबसे बड़ा अजाब कहता है। आप सोचे ना, जब हम अमेरिका जाते हैं, किसी और तरक्की याफ्ता मुल्क में जाते हैं, हमारा वेलकम क्या होता है, हमारे कपड़े उतार दिए जाते हैं। इससे बड़ी कोई जिल्लत और रुसवाई हो सकती है कि हमारा वेलकम हो रहा है हमारे कपड़े उतार कर। हमारा मुल्क का जो प्राइम मिनिस्टर कहीं जाता है दूसरी जगह तो उसको समझते हैं लोग कि वो भीख मांगने आया है। जलीलो ख्वार वही कौम होती है जो खुददार ना हो। हमारी खुददारी को इस करप्शन ने बेच दिया। आज ये स्टेज आ चुका है कि हमें पता ही नहीं है सही क्या है गलत। इन शॉर्ट बात यह है कि कुरान के मेजॉरिटी अहकाम हुक्मरानों के लिए हैं। हुक्मरान अगर सही होंगे तो वो ऐसे निज़ाम बनाएंगे अदल के, इंसाफ के, कि जिसकी बिना पे रियासत एक अच्छी तरीके से चल सके। लेकिन जब हुक्मरान अपनी ख्वाहिशात के पीछे लग जाएंगे, जब वो सिर्फ वही काम करेंगे जिससे उनको, उनके बच्चों को फायदा हो, तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि उस सोसाइटी में जो लोग रहते होंगे वो गुलाम बन जाएंगे। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीलॉग। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर हो जाएगा कि ये अजाब है हमारे अमाल का और हमारी उस खामोशी का जो हम जालिमों के जुल्म पे सह रहे हैं। आवाज़ उठाइए, इस हुकूमत को, इन जालिम हुक्मरानों से अपनी और अपनी कौम की जान छुड़ाएं। उस इंसान को वोट दें जो थोड़ा बेहतर हो। शुक्रिया।